دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور سنسنی خیز خبروں کے ساتھ میں ہوں ملک۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے سے انکار کر دیا اور ڈیڈ لائن ختم ہونے کو ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی تجویز کردہ ایک امن ڈیل قبول کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے سے واضح انکار کر دیا ہے، جبکہ آج منگل 7 اپریل کو ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر اپنے حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ In your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response? جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے عالمی وقت کے مطابق بدھ 8 اپریل کی صبح 4 بجے تک آبنائے ہرمز کو معمول کی تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ اور مکمل طور پر نہ کھولا تو امریکہ توانائی کے ایرانی تنصیبات پر بھرپور فضائی حملے شروع کر دے گا۔ امریکی صدر نے کل پیر 6 اپریل کو ایران کو بہت کھلے الفاظ میں دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، پورے ملک کو ایک ہی رات میں گھٹنوں پر لایا جا سکتا ہے اور یہ رات کل رات امریکی وقت کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیانی رات نصف شب کا وقت ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر تب تک کوئی ڈیل نہ ہوئی تو ایران میں بنیادی ڈھانچہ اور توانائی پیدا کرنے والے تمام بجلی گھر تباہ کر دیے جائیں گے، وہ جلنے لگیں گے، دھماکے سے پھٹنے لگیں گے اور دوبارہ کبھی استعمال نہیں ہو سکیں گے۔ جبکہ اسی تناظر میں ایران نے جواب دیا ہے کہ امریکہ کو کہ اگر آپ ہماری تمام پاور اسٹیشن کو بھی تباہ کر دیتے ہیں تو پھر بھی ہمارے ساتھ اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنی بجلی جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے وہ سینٹرلائزڈ نہیں ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس اس کے متبادل اور چھوٹے چھوٹے ذرائع ہیں جس سے ہم پورے علاقے کو دوبارہ بجلی مہیا کر سکتے ہیں۔ اسی دوران اب جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران کو دی گئی دھمکی کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور اس میں تقریباً ابھی 18 گھنٹے کا وقت بچا ہوا ہے، اسرائیل کی طرف سے ایران پر فضائی حملے آج منگل کے روز بھی جاری ہیں، جبکہ تہران کی طرف سے بھی اسرائیل میں عسکری اہداف کو حملوں کے لیے جنگی ڈرونز اور میزائل فائر کیے جاتے رہے ہیں۔ جبکہ ڈیل سے پہلے ابھی تک اسرائیل اور ایران اپنا اچھا خاصا نقصان کر چکے ہیں۔ اسرائیل کی بھی جو کیمیکل پلانٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسے تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ جو ایران کا جو کیمیکل پلانٹ تھا اسے بھی مکمل طور پر اسرائیل نے بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ جبکہ اسرائیلی ملٹری نے ایرانی عوام کو انتباہ کیا ہے کہ وہ ریلوے لائنز کے قریب نہ جائیں، کیونکہ آنے والے ٹائم پر اسرائیل ایران کی ریلوے لائنز کو تباہ کرنے جا رہا ہے اور اسی مد نظر میں ایران نے اپنی ریلوے لائن بالکل بند کر دی ہے۔ یہ واقعہ ترکی کے دارالحکومت استنبول میں پیش آیا ہے، جب 3 حملہ آور اسرائیلی قونصلیٹ کے قریب اسلحے کے ساتھ گئے اور اسی نتیجے میں 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، یہ کہنا تھا استنبول کے گورنر کا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے 1.5 کروڑ لوگ اس وقت اپنی جان کا نذرانہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اگر یو ایس اور اسرائیل ایران کے خلاف اپنی جارحیت جاری رکھیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے زمینی ٹروپس کو ایران میں اتارنے کے لیے تیار ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ ان کا استقبال کریں گے۔ جبکہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں شدید اضافہ دیکھا جا رہا ہے، یہ اضافہ امریکہ کی ایران کو دھمکی دینے کے نتیجے میں ہو رہا ہے، جبکہ امریکہ نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے جو دھمکی دی ہے اسی کے نتیجے میں اس وقت
جو سرمایہ کار ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور اس وقت اسی وجہ سے تیل کی قیمت میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جو دھمکی ایران کو دی گئی ہے اس کے بارے میں ایک آسٹریلوی ماہر جنگ جن کا تعلق فضائیہ سے ہے اور گرفٹ ایشیا انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے، ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کیا ایران کو 24 گھنٹے میں اس کے تمام پاور پلانٹس کو تباہ کر سکتے ہیں، جس پر ان کا کہنا تھا کہ جو B-52 طیارہ ہے وہ تقریباً ایک وقت میں 2000 پاؤنڈ کے 96 وار ہیڈز لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ جو F-50 ہے وہ تقریباً ان کا کہنا تھا کہ اس طرح اگر وہ دن میں 2 پروازیں بھی کریں تو اس میں ٹوٹل جو بموں کی تعداد بنتی ہے وہ 192 بنتی ہے۔ تو اسی طرح کیسے وہ سینکڑوں ایرانی پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے، جبکہ اسی تناظر میں انہوں نے F-15S کے بارے میں کہا کہ اگر 40 مشترکہ امریکی اور اسرائیلی طیارے بھی ایک ساتھ 2000 پاؤنڈ کے JDMs جو ان کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے JDMs کو لے جائیں تو وہ 332 وار ہیڈز لے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا کہنا ہے کہ تمام پاور پلانٹس کو یا پلوں کو نشانہ بنانا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جو پاور پلانٹس ہوتے ہیں وہ اکثر بہت مضبوط بنائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر ایک سٹرائک سے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا، جبکہ پلوں کو درمیان سے توڑنا بھی اتنا اس حد تک آسان نہیں ہے۔ جبکہ ایران اپنی زبردست قسم کی سفارتکاری کی وجہ سے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر امریکی، سعودی اور مختلف ممالک کا دباؤ ہے، انہیں حملہ کرنے سے روکے ہوئے ہے، کیونکہ ان کی عوام کا سینٹیمنٹس جو ہے وہ ایران کے حق میں ہے، اور جبکہ حکومتوں کے اوپر انٹرنیشنل دباؤ ہے اور وہ اس وقت اس جنگ میں نہیں اتر رہے۔ اس میں ٹوٹل جو کردار ہے وہ اس وقت جو ایران کی سفارتکاری ہے اس کے اوپر منحصر ہے، جبکہ فرانس نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اپنا سونا امریکہ سے فرانس شفٹ کر دیا ہے۔ فرانس نے اپنا سونا امریکہ میں بیچ کر اسی قیمت سے جو سونا ہے اس نے فرانس میں خرید لیا، یورپ میں خرید لیا، اور اس میں تقریباً اس نے $15 ارب کا منافع بھی کر لیا ہے، کیونکہ آج کل سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ جب بھی ٹرمپ کا کوئی ایسا بیان، متنازع بیان آتا ہے، جنگی بیان آتا ہے، تو سونے کی قیمت ہائیک پہ چلا جاتی ہے۔ تو اسی طرح فرانس نے امریکہ کو ٹرمپ کو اچھا خاصا بے وقوف بنایا ہے، جس کی وجہ سے آج کل ٹرمپ میڈیا پر کھلے عام گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں اور وہ گالیاں دے دے کر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جبکہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے عمران خان کا جو کیس ہے آج کے لیے سنوائی کے لیے لگ چکا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی جو چیمبر آف کامرس فیصل آباد کے ممبر ہیں، انہوں نے وارن کر دیا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اپنا کام مکمل طور پر روک دیں گے اگر آئل پرائس کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ ایران کے فارس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سعودی کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس جو جبل میں ہے اسے نشانہ بنایا ہے۔ یہ جبل جو پلانٹ ہے یہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع ہے، اور یہ جو ایران کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پہ حملہ ہوا ہے اسی کے نتیجے میں ایران نے جوابی وار سعودی عربیہ پہ کیا ہے، جبکہ قطر نے خبردار کیا ہے کہ جو ریجنل ڈپلومیٹک چینل ہے وہ بند نہ کیا جائے۔ آنے والے حالات میں انہوں نے بتایا کہ جو ریزولوشن ہے اسے وہ بہت ہی تیزی سے بند ہوتا جا رہا ہے، ڈپلومیٹک جو ریزولوشن ہے وہ بند ہوتا جا رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے ایک قدرتی کینال ہے، نہ کہ کوئی کسی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی یا کسی ملک کی بنائی ہوئی، اسی لیے اس پر
سب کا برابر کا حق ہے کہ وہ یہاں سے اپنی جو آئل ہیں وہ گزار سکیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ جو یہ انفراسٹرکچر پہ دونوں طرف سے دونوں پارٹیز حملہ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہی ہیں، یہ دنیا کے لیے بہت ہی تباہ کن ثابت ہوگا۔ اور انصاری کا مزید کہنا تھا کہ جبکہ اسرائیل کی طرف سے تازہ ترین اٹیک ہوا ہے برج پر جو کہ کاشان میں موجود ہے، جہاں 2 اموات ہوئی ہیں۔ ایران کے مہر نیوز ایجنسی نے رپورٹ کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل نے سٹرائک کیا ہے یحییٰ آباد ریلوے برج کو، جو کہ کاشان سٹی میں موجود ہے سینٹرل ایران کے۔ جبکہ نیوز ایجنسی نے مزید بتایا کہ جو ڈپٹی گورنر اصفہان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سٹرائک میں 2 لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ تب ہوا ہے جب اسرائیلی ملٹری نے وارننگ جاری کی تھی کہ لوگ جو ریلوے اسٹیشن ہیں یا ریلوے ٹریکس ہیں ان سے دور رہیں۔ دوسری طرف لبنانی نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیل فاسفورس شیل کا استعمال کر رہا ہے اناتیہ میں، لبنان کے جو تقریباً ساؤتھرن لبنان میں موجود ہے، وہاں اناتیہ میں اسرائیل نے فاسفورس شیلڈ یوز کیے ہیں۔ جبکہ یو اے ای نے جواب دیا ہے جو ایران کی طرف سے ڈرون اور میزائلز آئے ہیں ان کے خلاف۔ جو ڈیفنس منسٹر ہے یونائٹڈ عرب امارات کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری ایئر ڈیفنس فورس ہے انہوں نے ایران کی طرف سے آنے والے میزائلز کو اور ڈرونز کو رسپونڈ کیا ہے اور انہیں گرایا ہے۔ ایران اور حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی فرنٹ ہے، ان کو ڈیل کے طور پر یا سیز فائر کے پرپوزل کے طور پہ جو یو ایس نے پیش کیا ہے اس کے طور پر ایک ہی جگہ پر دیکھا جائے۔ یہ جو سیز فائر ہوگا یہ ریجنلی طور پہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ انفرادی طور پہ ہونا چاہیے۔ ایران نے کہا ہے کہ جو نیگوسیشن ہوگی ریجنل ڈیل کے مطابق ہوں گی، ورنہ ان سے انہیں ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جبکہ جو لیبنانس کی گورنمنٹ ہے اس نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، جبکہ حزب اللہ اور ایران کوآرڈینیٹڈ اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل پر تاکہ جو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ہے اسے اوور وہم کیا جائے، اور جس کے نتیجے میں ان کے میزائل اکثر جا کے اسرائیل میں ہٹ کرتے ہیں۔ جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ دونوں فرنٹ ایک نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہیں، جبکہ ایران کے ساتھ اگر ہمارا سیز فائر ہوا تو اس کے نتیجے میں ہماری پہلی پریورٹی ہوگی لبنان، اور ہم لبنان میں ہم نے جو اینٹی ٹینک لائن ہے ہم نے اسے نیوٹرلائز کر دیا ہے، ان کے ٹروپس کو ختم کر دیا ہے۔ جبکہ ابھی تک جو یہاں سے لبنان سے راکٹس وغیرہ ابھی بھی حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف مارے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہا ہے اندرون اسرائیل میں۔ اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، اور آنے والی ہر ویڈیو کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزید سنسنی خیز اور وقت پر خبریں دے سکیں۔